السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات و تمجیدات و تحلیلات، پاک مطہر معلی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، ہم اس دنیا میں بحیثیت انسان زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ہماری زندگی وقت کے مدار سے باہر نہیں ہے، یہ ہمارے دن اور دنوں سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سال، دنوں میں سے کچھ دن ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا مقام حاصل ہے، اور اس کے لیے ان کی اہمیت اور مقام کی وجہ سے لوگوں کے ہاں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آنے کے اعتبار سے تو اس دنیا میں
آخری امت ہیں. یہودی اور عیسائی یہ دنیا میں ہم سے پہلے آئے، لیکن فرمایا السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ان سے پہلے ہوں گے، سبقت لے جانے والے ہوں گے. فرمایا وہ چاہے ہمارا حساب کا مرحلہ ہو، وہ ہمارا پل صراط سے گزرنا ہو، ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سب سے پہلے جنت میں جانے والی بھی یہ امت ہوگی. آپ نے فرمایا بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، اگرچہ وہ ہم سے پہلے کتابیں دیے گئے، ان کو اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے کتابیں دی اور ان کو اللہ رب العالمین نے یہ جمعے کا دن بھی دیا. فرمایا اللہ نے پہلے یہ دن یہودیوں کو دیا، وہ یہودیوں نے اس دن کی قدر نہیں کی. پھر اللہ نے یہ دن عیسائیوں کو دیا، انہوں نے بھی اس کی قدر نہ کی، تو اللہ نے یہ دن اس امت کو عطا کر دیا. اور یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جن بھی دنوں میں جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں اگر سب سے بہترین اور سب سے خیر والا جو دن ہوتا ہے، فرمایا وہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن سے ہو، جمعے کا دن ہے. جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے، جمعے کے دن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. باقی دن بھی سارے اچھے ہیں، لیکن اس دن کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے، اور اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا دنیا میں جو بڑے بڑے کام ہوئے، ان کاموں کے لیے اللہ رب العالمین نے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ یہ جمعے کا دن تھا. فرمایا فیہ خلق آدم، انسان کا پیدا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت، اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. اس کی تخلیق کے لیے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ رب العالمین نے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ جمعے کا دن تھا. اور فرمایا وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةِ، یہی وہ دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کیا تھا. اور فرمایا یہی وہ دن تھا وَفِيهِ أُخْرِجَ وَفِيهِ أُحْبِطَ، جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر اتارا. اور جب آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے، اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فرمایا جب آدم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے یہ کلمات پڑھے، وفیہ تیب علیہ، وہ یہ جمعے کا دن ہی تھا جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کے یہ کلمات قبول فرمائے. وفیہ ماتا، اور فرمایا آدم علیہ السلام جس دن اس دنیا کو چھوڑ کے گئے وہ بھی جمعے کا دن تھا. یہ بڑے بڑے کام، انسان کی تخلیق کا آغاز جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. اس کے لیے بھی اگر اللہ رب العالمین نے کسی دن کا انتخاب فرمایا تو فرمایا وہ جمعے کا دن تھا.
اور آج یہ جو دنیا چل رہی ہے، یہ نظام جو چل رہا ہے، فرمایا جس دن اللہ رب العالمین اس کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وہ جمعے کا دن ہی ہوگا جس دن قیامت بھی برپا ہوگی، اور وہ 50,000 سال کا دن، اتنا لمبا دن ہوگا، ٹائم اینڈ سپیس کے رولز اس دن بدل جائیں گے، یہ گلیکسیز کے نظام تباہ ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کا پہلا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، فرمایا وہ قیامت جس دن برپا ہوگی وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اور یہ جمعے کا دن، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، الا اخبرکم بخیر ایامکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن کون سا دن ہے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من افضل ایامکم، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ کون سا دن ہے جو سب سے زیادہ خیریں اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل دن ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اس دن کے اتنے فضائل اور مناقب بیان کیے، وہیں پر اس دن کا رعب اور ہیبت بھی بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مَسِيخَةٌ، کہ اللہ کی زمین پہ کوئی چرند پرند، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہوتی جو جمعے کے دن گھبرا نہیں رہی ہوتی، ڈر نہیں رہی ہوتی۔ فرمایا من حین تصبح، جب صبح فجر طلوع ہوتی ہے جمعے کی، اس وقت وہ گھبرانا شروع کرتے ہیں، حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج جب مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے وہ پھر ریلیکس ہوتے ہیں۔ فرمایا الا الجن والانس، ماں سوائے انسانوں اور جنوں کے، سب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ من الساعہ، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں آج ہی قیامت نہ برپا ہو جائے، کہیں آج ہی ہمارے اوپر قیامت نہ آ جائے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، اللہ کے جتنے بھی قریبی فرشتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس دن گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب قیامت آئے گی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ماں سوائے اللہ کے چہرے کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا ولا سماء ولا ارض، وہ آسمان اتنی مضبوط چیز وہ بھی جمعے کے دن اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور یہ زمین بھی اللہ سے ڈر رہی ہوتی ہے، ولا ریاح، یہ ہواؤں کے جو نظام ہیں یہ بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ولا جبال، یہ دیوں جیسے کھڑے پہاڑ جن کی دہشتیں ایسی ہوتی ہیں، فرمایا وہ بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ولا بحر، یہ ٹھاٹھیں مارتے سمندر جو ہوتے ہیں، فرمایا یہ بھی اس دن ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آسمان کو بھی معلوم ہے اذا السماء انفطرت، ایک دن آنے والا ہے جس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا، ایک دن آنے والا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، یہ آسمان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، ایک دن آنے والا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جس دن یہ زمین پھیلا دی جائے گی،
اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن اس زمین کے اندر زلزلے برپا کر دیے جائیں گے، یہ زمین تہس نہس ہو جائے گی. یوم تبدل الارض، اس دن یہ زمین کو بھی اللہ بدل کے کوئی اور زمین دے گا. فرمایا یہ جمعے کے دن کی ہیبت ہوتی ہے، کیونکہ پہاڑوں کو بھی معلوم ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہ اس دن پہاڑ جو اتنی دہشت والے ہیں یہ بھی ہواؤں میں روئی کے گولوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. فرمایا یہ جمعے کا دن جب اس کی فجر طلوع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک یہ ساری چیزیں ڈر رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی نہیں ڈرتا تو وہ الا الجن والانس، وہ انسان اور جن ہوتے ہیں. یہ آدم کا بیٹا جو اتنا بہادر ہوتا ہے، جو اپنے غمان کے اندر اسی طرح لیٹا رہتا ہے، اس کو شاید فجر کی نماز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں سے فجر کی نماز اس کا اپنا ہی مقام ہے. آپ نے فرمایا فجر کی نمازوں میں سے بھی جمعے کے دن کی فجر کی نماز اللہ کے ہاں بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، اس دن کی اللہ کے ہاں جو ایک ویلیو ہے اسے ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس دن کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اس دن کو خاص اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا اربع، ہر وہ کلمہ گو جس نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں، فرمایا اس کے اوپر جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، ماں سوائے 4 طرح کے لوگوں کے، اور ایک حدیث میں 5 لوگوں کا تذکرہ ہے. فرمایا اگر کوئی عبد مملوک غلام ہے، اس کا آقا اس کو نہیں پڑھنے دیتا تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے. فرمایا امراتن، عورت ہے، اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، اور صبیٌ، کوئی بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو بھی شریعت نے رخصت دی ہے، او مریضن، یا کوئی ایسا مریض ہے جس کے لیے ممکن نہیں ہے، او مسافرن، یا کوئی ایسا آدمی جو سفر کی حالت میں ہے. فرمایا ان کے علاوہ ہر آدمی کے اوپر جمعے کے لیے آنا فرض کر دیا گیا ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک 3 جمعات، ایسا آدمی جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پر پھر مہر لگا دیتے ہیں. تو آئیے میرے بھائیوں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اور یا 5 لوگوں کے علاوہ ہر آدمی کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ جمعے کے لیے حاضر ہو. اور اس میں بھی اگر ہم احادیث پڑھیں تو تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم وقت پر حاضر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعے کے لیے آؤ تو وضو کر کے آنا ہے، اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو انسان کے لیے غسل کرنا یہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ انسان کے اوپر جمعے کے دن کا غسل جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے. اور وہ غسل عام نہانا نہیں، بلکہ جس طرح جنابت والا غسل ہوتا ہے، غسل شرعی ہوتا ہے، اس سے مراد وہ غسل ہے. تو غسل جمعے کے لیے کر کے آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے. آپ کی مسجد چونکہ اس کی چھت کی بھی اتنی ہائٹ نہیں تھی، اور وہاں پر جو صحابہ کرام جمعے کے لیے آتے تھے، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اون کے کپڑے، موٹے کپڑے
وہ بہنیں ہوتے تھے اور وہ بازاروں سے مزدوری کرتے ہوئے جمعے کے لیے مسجد میں آ جاتے، تو جب وہاں پہ صحابہ اکٹھے ہوتے تو ان کے پسینے کی سمیل آ رہی ہوتی تھی، تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، جب بھی تم جمعے کے لیے آؤ تو تم غسل کر کے آیا کرو۔ اور اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم غسل کرو تو اس کے بعد اگر ممکن ہو تو تم طیبو، خوشبو بھی لگایا کرو، ودہنو، اور اگر ممکن ہو تو تم تیل بھی لگا کے آیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من غسل واغتسل، جس آدمی نے غسل کیا اور بڑے اچھے طریقے سے غسل کیا، وبکر وابتکر، اور جو جمعے کے لیے بڑے وقت پر آ گیا، وقت سے بھی پہلے آ گیا، ومشا ولم یرقب، اور فرمایا وہ پیدل چل کے آیا، سواری پہ سوار ہو کے نہیں آیا، ودنا من الامام، اور امام کے قریب آ کے بیٹھ گیا، ولم یلغو، اور اس آدمی نے پورے جمعے میں حتی یفرغ الامام من خطبتہ، کوئی لغو حرکت نہیں کی حتیٰ کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کے پچھلے جمعے سے لے کر کے اس جمعے تک اور اگلے 3 دن یعنی 10 دن کے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یہ 10 دن جو ہیں ان کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جلدی آنا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر آنے سے پہلے 5 گھڑیاں ایسی ہیں جن کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، فرمایا وہ 5 گھڑیاں، ان میں سے جو آدمی پہلی گھڑی میں آتا ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ کے ہاں ایسے اجر ہوتا ہے کأنما قرب بدنا، جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کر دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ اونٹ قربان کرنا بھی ایسا مقبول جو اللہ کے ہاں قبول کر لیا گیا۔ آج کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اتنے جانور قربان کریں، اور پھر بسا اوقات شاید قربانی کرتے وقت ہماری نیت میں اس طرح کا اخلاص نہ ہو۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی گھڑی میں آ گیا اس آدمی کو اللہ کے ہاں ایک مقبول اونٹ قربان کرنے کا اجر مل جاتا ہے۔ اور فرمایا وفی ساعۃ الثانیہ، جو آدمی دوسری گھڑی میں آیا وہ اس طرح ہے قرب بقرہ، جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے قربان کر دی۔ اور فرمایا جو تیسری گھڑی میں آیا قرب قبشا، وہ ایسے ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک مینڈے کو ذبح کر دیا۔ اور فرمایا جو اس کے بعد چوتھی گھڑی میں آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی کا صدقہ دیا۔ اور فرمایا جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کر دیا۔ اور شاید ہم سوچ رہے ہوں کہ یہ انڈے کی کیا ویلیو ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں قبول ہو جانے والی چیز جو ہوتی ہے اس کی جتنی مرضی کم کوانٹٹی ہو اللہ اس کو نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تصدقوا، صدقہ کیا کرو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجور ہی اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے آگ سے بچ جاؤ۔ یہ انڈا تو بہت بڑی چیز ہے، کھجور پوری بھی نہیں، آپ نے فرمایا آدھی کھجور اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، وہ تمہاری آدھی کھجور اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو وہ دہکتی ہوئی جہنم جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے، جس کو دنیا کے سمندر کے پانی مٹا نہیں سکتے، تمہاری ایک مقبول آدھی کھجور جو ہے
وہ اس آگ سے تمہیں بچا دے گی۔ اللہ کے ہاں مقبولیت کے یہ درجے ہوتے ہیں۔ تو آئیے یہ جلدی آنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خاص بیان کیا اور فرمایا یہ سارے ثواب اس کے لیے ہیں جو امام کے منبر پر آنے سے پہلے پہلے آتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکہ، اللہ کی مسجدوں کے دروازوں کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول فالاول، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کون پہلے آیا، کس نے پہلے نمبر پہ آ کے اپنی حاضری لگوائی، کون وقت پر پہنچا۔ فرمایا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے اور منبر پر آ جاتا ہے، تاوا وہ صحف، وہ اپنے اس رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور آ کے اللہ کا قرآن اور حدیث سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد جو آتا ہے، سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ایبسنٹ ہوتا ہے۔ اس نے اپنا فریضہ تو ثابت کیا، فریضہ تو اس سے ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں جو اس دن کی برکات تھی، اس کے جو فضائل تھے، اس کے جو گریڈ تھے، وہ یہ انسان حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھو۔ یہاں پر دو طرح سے ہمارے ہاں غلطیاں کی جاتی ہیں۔ پہلی غلطی کچھ وہ احباب بھی کرتے ہیں جو وقت پر آ جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وقت پر آ کے آگے جگہ ہونے کے باوجود پیچھے ٹیک کے لیے یا دھوپ کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آگے سے آگے آ کے بیٹھیں۔ اور دوسرے میرے وہ بھائی جو شاید حریص ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ لالچ ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ آگے چلے جائیں، لیکن وہ آگے نہیں آ رہے ہوتے، دراصل وہ ایک گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اذیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو اس کا گھٹنا لگتا ہے، کسی کو اس کا پاؤں لگتا ہے، فرمایا دراصل یہ آدمی آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا، یہ جہنم کی طرف ایک پل بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنی سنگین بات ہے، اتنی سنگین بات ہے، کیونکہ اس میں کسی انسان کو تکلیف دینا بھی شامل ہے اور وہ نظم کو توڑنا بھی شامل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جس وقت پر پہنچے ہیں، جیسے جہاں جس طرح جگہ مل جائے ہم وہیں پر بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں جمعے کے دیگر احکامات جو ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کچھ بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو ہمارے چھوٹے بڑے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرتیں فرما دے۔ اب بھائیوں کے لیے ایک اطلاع بھی ہے
کہ 2 دن بعد ہمارا ایک قافلہ یہاں سے مستحق علاقوں میں بستر لے کر کے جا رہا ہے. اگر کوئی بھائی اس میں اپنی طرف سے کوئی خیر خیر میں شریک ہونا چاہیں تو نیچے عمر بھائی سے رابطہ فرما لیں. اللہ آپ کے دیے ہوئے مالوں کو قبول فرمائے اور ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اید الجہاد والمجاہدین. اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین.